बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, 2024 में कितने सहाफ़ी कत्ल हुए? पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से 2024 कैसा रहा? और पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार की, आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है? आज के इस व्लॉग में हम इन तीन बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता साल यानी साल 2024 आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दुनिया का मुश्किल तरीन साल था गुज़श्ता 3 दहाइयों के, अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक साल 2024 में तकरीबन 124 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। ये 124 सहाफ़ी दुनिया के 18 ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, मगर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट एक हैरान कुन इंकशाफ ये करती है कि इन सहाफ़ियों में से तकरीबन 85 जर्नलिस्ट वो इसराइली फ़ौजियों के हाथों कत्ल हुए, और बुनियादी तौर पर ये सहाफ़ी गज़ा के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसराइली जहरीत को, बर्बरियत को बाकायदा तौर पर एक्सपोज कर रहे थे। मगर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अपने इस डेटे को कंपाइल करते हुए ये क्लेम करती है कि गुज़श्ता 30 साल से ये कमेटी सहाफ़ियों की मुश्किलात के हवाले से, हलाकतों के हवाले से, उन पर हमलों के हवाले से अदाद शुमार इकट्ठे कर रही है। मगर साल 2024 गुज़श्ता 30 साल के दौरान सबसे मुश्किल, सबसे ख़तरनाक तरीन साल था आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। अब ये जो डेटा है, ये इसमें बहुत सारे मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर एक कंपैरिजन दिया गया है, और कंपैरिजन के अंदर ये बताया गया है कि अगर साल 2023 की बात करें तो तकरीबन 102 सहाफ़ी दुनिया भर में कत्ल किए गए थे, और 2022 के अंदर ये तादाद 69 थी। तो हमें ये पता लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर बतदरीज सहाफ़त को बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं, सहाफ़ियों को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। मगर ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के साथ साथ जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो रिपोर्टिंग है, वॉर रिपोर्टिंग, जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए बेशुमार मुश्किलात हैं सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से। अब कमेटी ने ये क्लेम किया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये जो 85 सहाफ़ी गज़ा के अंदर कत्ल किए गए इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में, इनकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी, इनको किसी जगह पे इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि ये जो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का दावा है कि इन सहाफ़ियों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि आया इनकी अमवात की वजूहात क्या थी प्रैक्टिकली। मगर ये सिर्फ आज़ादी इजहार का मसला सिर्फ इसराइल तक, गज़ा तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान और सूडान ये सहाफ़ियों के हवाले से ख़तरनाक तरीन ममालिक में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं, और तकरीबन गुज़श्ता साल पाकिस्तान के अंदर भी और सूडान में भी 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। अब ये जो सहाफ़त की सिचुएशन है, बुनियादी तौर पर मीडिया से डिमांड्स की जा रही हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और एक जंग है जो आज़ादी इज़हार के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर लड़ी जा रही है। हम भारत के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर एक गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट आता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक फ्रेंडली मीडिया की बात की जाती है। पाकिस्तानी जैसे मुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे हाइब्रिड मीडिया की बात की जाती है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं सहाफ़ियों के लिए। रियासत कंट्रोल्ड मीडिया चाहती है, और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं टूल्स में से पैनिक क्रिएट करने के लिए, खौफजदा करने के लिए
ریاستوں کی جانب سے بہت سارے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں بعض اوقات صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ارشد شریف کے مرڈر کی بات ہو، حامد میر کو گولیاں مارنے کی بات ہو، سلیم شہزاد کو قتل کرنے کی بات ہو، ولی بابر کو مارنے کی بات چیت ہو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو ہلایا ضرور ہے، مگر ان صحافیوں کو بھی انصاف نہیں مل سکا۔ یہ آزادی اظہار کا مسئلہ صرف ڈکٹیٹرشپس میں نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر جمہوری آمریتیں پائی جاتی ہیں اور وہ اپنے خلاف کسی بھی قسم کے پوائنٹ آف ویو کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے اوپر آج کل بڑی بحث چل رہی ہے، صحافی بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کو بین کر دیا جاتا ہے، کیبل سے غائب کر دیا جاتا ہے، اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز تو ان کی ڈی ایس این جیز کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز تک حملے کرتی ہیں حکومتیں، ان کو نشان عبرت بناتی ہیں۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیو کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اے آر وائی کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو بہت سارے ایسے ٹولز اور ایسی اسٹریٹجیز ہیں جن کے ذریعے پورے کے پورے میڈیا کے سسٹم کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ اب یہ میڈیا کو دو طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میڈیا کو اتنے اشتہارات دیں کہ آپ میڈیا کو خرید لیں، میڈیا بائنگ کر لیں، اور پھر وہ جس طرح انڈیا میں گودی میڈیا کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی 80 ٹی وی چینل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اور ان کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ مگر جب کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تو پھر آپ اس سے اختلاف کریں، اس کی حمایت کریں، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن عمران ریاض جیسے جو لوگ ہیں، جب آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بعض لوگوں کا مخصوص پارٹی کے حق میں بیانیہ یا ان کے نقطۂ نظر کو جب آپ ٹالریٹ نہیں کرتے تو پھر وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ کو سلو کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے صحافی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ذات کو بہت سارے ایسے خطرات لاحق ہیں۔ although کہ پاکستان جیسے ملکوں میں اور دنیا بھر میں آزادی اظہار، فریڈم آف سپیچ اور فیک نیوز کے درمیان ایک بڑی باریک لائن ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواہش کو خبر بنا کے کوشش کی جاتی ہے اور خبر کو اپنی مرضی کا تجزیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ مختلف قسم کے حربے اور اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ تو ایک طرف تو ریاست چیزوں کو ڈنڈے کے زور پر مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی اس وقت پاکستان کے اندر جب پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل جرنلزم کی بات ہو رہی ہے، نیو ایج میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میڈیا لٹریسی کی بات ہو رہی ہے، تو اسی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے ساتھ چھڑا چھڑی کی جاتی ہے۔ سم ٹائمز کسی پارٹی کا یعنی تحریک انصاف کا اگر جلسہ ہو تو پھر یوٹیوب کو بین کر دیا جاتا ہے کہ کوئی کوریج نہ ملے۔ اگر آپ نے ٹی وی چینلز کو کنٹرول کر بھی لیا ہے تو اس کے باوجود آپ کو خوف ہے کہ جو سٹیزن جرنلزم ہو رہا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا کا جرنلزم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک انفارمیشن نہ جائے تو آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر اگر انٹرنیٹ کو بھی بند نہ کر پائیں تو پھر آپ فائر وال کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو فائر وال کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک خوف زدہ معاشرے کی علامت ہے، اور یہاں پر کیا ہے جی کہ ٹویٹر کو بین کر دو، بند کر دو، پابندیاں لگا دو، سینکشنز کر دو باقاعدہ طور پر، تو اس قسم کے چیلنجز آپ کو پاکستانی سوسائٹی کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ ایک بہت بڑا ایک وار ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ٹائم کیپنگ مشن ہے، اور اس مشن کے اندر جان دی بھی جاتی ہے، جان کے لیے لڑا بھی جاتا ہے، فائٹ بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی ہے، جرنلسٹ کی سیفٹی، وہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کیمرہ تو انشورڈ ہوتا ہے مگر کیمرہ مین انشورڈ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم نے وار زون بھی دیکھا ہے پاکستان کے اندر، وار آن ٹیرر کے نتیجے کے اندر دھماکوں میں بلاسٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی صحافی باقاعدہ طور پہ شہید ہوئے ہیں، اور یہاں پر ریاست کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں، مافیاز کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں، تو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بٹ اسٹل کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی یہ رپورٹ کہ سال 2024 میں 124 صحافی قتل ہوئے
اور ان 124 صحافی جن کا تعلق 18 ممالک سے ہے، ان صحافیوں میں 85 جرنلسٹوں کی شہادت، اموات، قتل یہ اسرائیل کے ہاتھوں ہوا ہے اور اسرائیلی جارحیت کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو یہ ویسٹرن کنٹریز پر، امریکنز کے اوپر ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے صحافیوں کو اور صحافت کو دبانے کی، اوپریس کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔